سوچیں ذرا، اکاؤنٹنگ کا ایک سب سے تھکا دینے والا کام، کاغذ ہی کاغذ۔ پھر ایک سافٹ ویئر آیا اور اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ بزنس کے اخراجات کا یہ جو پورا نظام ہے، یہ آٹومیٹ کیسے ہوا اور اس نے کاروبار کرنے کے طریقے کو ہی کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب یہ سوال دیکھیں، فورڈ موٹر کمپنی نے صرف ایک تبدیلی سے اپنے اکاؤنٹس پیبل کے سٹاف کو 75% کم کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب صرف ایک تبدیلی سے اتنی بڑی کمی؟ ظاہر ہے مسئلہ بہت بڑا تھا اور اس کے حل کو بھی اتنا ہی بڑا ایک انقلابی حل ہونا تھا۔ تو آئیے اسی کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ڈھیر ساری فائلوں سے جو میزوں پر پڑی رہتی تھی۔ اس پہلے حصے میں ہم بات کریں گے اسی پرانے، سست اور بالکل غیر مؤثر سسٹم کی، جسے 3 وے میچ کہتے تھے۔ اور ہاں، یہ پورا کا پورا سسٹم صرف اور صرف کاغذوں پر چلتا تھا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ہر ایک چھوٹی بڑی خریداری کے لیے ایک بندے کو بیٹھ کر 3 الگ الگ کاغذ ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ سب سے پہلے پرچیز آرڈر، پھر سامان کی وصولی کی رپورٹ اور آخر میں وینڈر کی بھیجی ہوئی انوائس۔ ان تینوں کو ڈھونڈنا، پھر ان کا موازنہ کرنا، اور اگر سب کچھ میچ ہو گیا تب کہیں جا کر ادائیگی کی منظوری ملتی تھی۔ اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، دہائیوں تک یہی معمول رہا۔ اور ظاہر ہے اس پرانے سسٹم میں مسائل ہی مسائل تھے۔ پہلی بات، یہ بہت مہنگا تھا کیونکہ اس کام کے لیے بہت سارے لوگ رکھنے پڑتے تھے۔ پھر یہ وقت کا ضیاع تھا، جس کی وجہ سے وینڈرز کو پیمنٹ ہمیشہ لیٹ ملتی تھی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ، انسان سے غلطی تو ہوتی ہے، تو غلط پیمنٹ ہو جانا یا ایک ہی چیز کی 2 بار پیمنٹ کر دینا، یہ خطرہ تو ہمیشہ ہی سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ تو اس سارے کاغذی جھنجھٹ کا حل کیا نکلا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری کہانی کا ہیرو انٹری مارتا ہے، یعنی سافٹ ویئر، جس نے آ کر ان تمام مسائل کو ایک ہی جھٹکے میں حل کر دیا۔ تو یہ آٹومیٹڈ میچنگ ہے کیا چیز؟ بھئی یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن انقلابی آئیڈیا ہے۔ وہ سارا کام جو پہلے انسان گھنٹوں بلکہ کبھی کبھی تو دنوں میں کرتے تھے، اب سافٹ ویئر خود بخود کر دیتا ہے۔ سسٹم انوائس، پرچیز آرڈر اور وصولی کی رپورٹ کو آپس میں ملاتا ہے، اور وہ بھی صرف چند سیکنڈز میں۔ اب ذرا ان دونوں سسٹمز کا موازنہ تو دیکھیں۔ ایک طرف ہے پرانا مینول طریقہ، انسانوں کے ذریعے میچنگ، ہر طرف کاغذ ہی کاغذ، کام انتہائی سست اور غلطی کی شرح بہت زیادہ۔ دوسری طرف ہے آٹومیٹڈ طریقہ، سافٹ ویئر خود میچنگ کر رہا ہے، سب کچھ آن لائن ہے، تصدیق فوری ہوتی ہے اور غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر۔ یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی بہتری نہیں تھی، یہ تو کارکردگی میں ایک بہت بڑی چھلانگ تھی۔ یہاں دیکھیں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ جیسے ہی سامان پہنچا، کلرک کو بس پرچیز آرڈر نمبر سسٹم میں ڈالنا ہے اور بوم، سسٹم خود ہی ساری معلومات نکال لیتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں، کتنی مقدار میں ہے، قیمت کیا ہے۔ بس نہ کوئی کاغذی کارروائی، نہ فائلوں میں کچھ ڈھونڈنے کا جھنجٹ۔ تو اب بات کرتے ہیں اس نئے آٹومیٹڈ سسٹم کے زبردست فائدوں کی، یعنی اس سے حاصل کیا ہوا۔ یہ چارٹ سب کچھ خود ہی بتا رہا ہے آٹومیشن نے کتنا بڑا فرق ڈالا۔ انوائس کو پروسیس کرنے میں جو وقت لگتا تھا، جو لاگت آتی تھی اور جو غلطیاں ہوتی تھیں، ان سب میں ڈرامٹک طور پر کمی آئی۔ یہ صرف بہتری نہیں تھی، یہ تو ایک مکمل تبدیلی تھی۔ اور فائدے صرف رفتار تک ہی نہیں رکے، یہ سسٹم ڈبل پیمنٹس کو بھی روکتا ہے، کیونکہ یہ انوائس، وینڈر اور رقم سب کو چیک کرتا ہے۔ یہ پیمنٹ کے ٹائم کو بھی بہتر بناتا ہے تاکہ جلدی ادائیگی پر ڈسکاؤنٹ مل سکے۔ اور ہاں، مینجمنٹ کو بھی کیش فلو کے بارے میں بہت بہتر اور بروقت معلومات ملتی ہیں۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے نا، تو وہ اپنے ساتھ نئے چیلنجز اور نئے خطرے بھی لے کر آتی ہے۔ تو اب خطرہ یہ نہیں تھا کہ کوئی فائل گم ہو جائے گی یا اس پر چائے گر جائے گی، نہیں، اب خطرات ڈیجیٹل ہو چکے تھے۔ اب ہمیں آئی ٹی سے جڑے نئے خطرات کا سامنا تھا، جو شاید پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک تھے۔ اور یہ خطرے بنیادی طور پر 3 طرح کے تھے۔ پہلا، سیکیورٹی، کیا کوئی ایسا شخص سسٹم میں گھس سکتا ہے جس کی اجازت نہ ہو اور فراڈ کر سکتا ہے؟ دوسرا، پروسیسنگ انٹیگریٹی، یعنی کیا ہم اس سافٹ ویئر پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہر بار میچنگ ٹھیک ہی کرے گا؟ اور تیسرا، اویلیبلٹی، یعنی اگر یہ سسٹم ہی بیٹھ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو چلیے اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان نئے مسائل کا حل کیا ہے، یعنی ان کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔
سب سے پہلا اور سب سے بڑا خطرہ سیکیورٹی کا ہے، یعنی کوئی ایسا شخص سسٹم تک پہنچ جائے جسے اجازت نہیں ہے اور پھر وہ کمپنی کے پیسوں سے خود کو یا کسی اور کو جعلی پیمنٹس کرنا شروع کر دے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کئی کنٹرولز لگائے جاتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز، ہر یوزر کا اپنا پاسورڈ اور یوزر آئی ڈی ہو۔ پھر آتی ہیں اتھارٹی ٹیبلز۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈیجیٹل اجازت نامے ہیں۔ یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا یوزر کیا دیکھ سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ اور آخر میں کمپیوٹر لاگز، جو ہر ایک کلک، ہر ایک ایکشن کا ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی مشکوک حرکت پر فوراً نظر رکھی جا سکے۔ اچھا، دوسرا بڑا خطرہ خود سافٹ ویئر کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ سوچیں، اگر سسٹم کی پروگرامنگ میں ہی کوئی گڑبڑ ہے تو وہ ایک ہی غلطی بار بار دہراتا رہے گا اور اس سے بہت بڑے پیمانے پر پیمنٹس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ دو سطحوں پر ہے۔ ایک تو ہے ٹیکنیکل لیول پر، یعنی سسٹم کی روٹین ٹیسٹنگ کی جائے تاکہ یہ پکا ہو کہ میچنگ کا جو فارمولا ہے، جیسے کہ رقم برابر ہونی چاہیے، وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اور دوسرا ہے مینجمنٹ لیول پر، جہاں مینیجرز باقاعدگی سے پیمنٹ رپورٹس کو دیکھتے ہیں تاکہ کسی بھی عجیب چیز کو پکڑ سکیں، مثلاً ایک ہی وینڈر کو بہت زیادہ پیمنٹس کیوں ہو رہی ہیں۔ اور تیسرا خطرہ ہے سسٹم کی اویلیبلٹی کا، مطلب کیا ہوگا اگر سسٹم ہی بند ہو جائے؟ ظاہر ہے ساری پیمنٹس رک جائیں گی۔ اس سے نہ صرف وینڈرز کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے بلکہ کاروبار کو بھی سیدھا سیدھا نقصان ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے بھی کئی طریقے ہیں۔ سب سے اہم ہے بیک اپ، یعنی ہر چیز کی ایک کاپی محفوظ رکھنا۔ پھر ہیں یو پی ایس، جو بجلی جانے کی صورت میں بھی سسٹم کو چلتا رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ایک مضبوط ڈیزاسٹر ریکوری پلان، مطلب اگر خدا نخواستہ کوئی بڑی آفت آ جائے جیسے آگ یا سیلاب، تو کام کو کسی دوسری جگہ سے فوری طور پر دوبارہ شروع کرنے کا پورا منصوبہ تیار ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آٹومیشن کے فائدے تو بہت ہیں، لیکن یہ اپنے ساتھ نئے خطرے بھی لاتی ہے، جیسے سسٹم کی غلطیاں، فراڈ یا بیک اپ کا نہ ہونا۔ مطلب آٹومیشن کے بے پناہ فائدے حاصل کرنے کے لیے آپ کو رسک مینجمنٹ کے لیے بھی ایک نیا اور بہتر طریقہ اپنانا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر بزنس کو سمجھنا اور اپنانا پڑتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جیسے جیسے آٹومیشن ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ فیصلے کر رہی ہے، تو اصل کنٹرول کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس یا اس کوڈ کے پاس جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔